अस्सलाम वालेकुम। सफारती सतह पर पाकिस्तान को बहुत अहम खुशखबरियां मिलने का सिलसिला जारी है। खास सूरत हाल बांग्लादेश की हो, अफगानिस्तान की हो या भारत की, तीनों पड़ोसी मुल्कों के मामले में पाकिस्तान ने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे, पाकिस्तान उससे बहुत आगे है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जबरदस्त मुआहदे जारी हैं। इसके अलावा अफगान महाजरीन की वापसी के लिए पाकिस्तान ने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे उन पर तेजी से अमल जारी है। इस महीने अब तक 60,000 अफगान महाजरीन वापस जा चुके हैं और एक हफ्ता बाकी रह गया है। उनको डेडलाइन जो दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, उस पर भी हम बहुत तफसील से आज बात करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए भारत ने चीन के पांव पकड़ लिए हैं और चीन के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि हमारी पाकिस्तान से दोस्ती करा दें, क्योंकि हम हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में अकेले हो रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा और पाकिस्तान से जब तक हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे हम सफारती सतह पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान तो कॉम्पोजिट डायलॉग्स यानी जामे मुज़ाकरात की पेशकश भी कर चुका है और अब भारत का क्या रद्द अमल है, इस पर हम आगे बढ़कर बात करेंगे। लेकिन पहले यहां बात कर लें कि अफगान महाजरीन के मामले में अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। बहुत अहम डेवलपमेंट यह है कि हर रोज गुज़िश्ता रोज पिछले रोज से ज्यादा अफगान महाजरीन की वापसी की खबर लेकर आता है। इस महीने के आगाज से लेकर जब पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया था कि अब पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन के लिए कोई स्पेस नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर वापस जाना पड़ेगा और 31 अगस्त के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन अफगान महाजरीन के खिलाफ शुरू होने वाला है। तो उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन हर रोज 1500 से 2000 तक अफगान महाजरीन अपने मुल्क वापस जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि एक हफ्ता बाकी रह गया है, तो अब इस एक हफ्ते के अंदर इस जो फिगर्स हैं उनमें तेजी आना शुरू हो गई है। यानी अगर आप हफ्ते के रोज देखें तो हफ्ते के रोज तकरीबन 3,381 अफगान महाजरीन जो है वो अपने मुल्क वापस गए। इतवार के रोज उस तादाद में मजीद इजाफा हो गया और वो पाकिस्तान से जो अफगान महाजरीन वापस गए हैं उनकी तादाद 4,515 है। तो 4,515 अफगान महाजरीन के इतवार के रोज अपने मुल्क वापस जाने के बाद पाकिस्तान से इस महीने जो अफगान महाजरीन वापस गए हैं उनकी तादाद 59,000 से ज्यादा हो चुकी है। यानी तकरीबन 60,000 अफगान महाजरीन इस महीने अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। 2025 के अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो 2025 इस साल के दौरान ईरान और पाकिस्तान से मुश्तरका तौर पर अब तक 12 लाख अफगान महाजरीन जो हैं अपने मुल्क वापस जा चुके हैं और इस अमल में तेजी आती जा रही है। ईरान से भी तकरीबन 3,500 अफगान महाजरीन कल अपने मुल्क वापस गए और ईरान में ये स्पीड जो है ये कंसिस्टेंट है। यानी ईरान से हर रोज 3 से 3,500 अफगान महाजरीन, यानी अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो हर महीने 1 लाख अफगान महाजरीन जो है बाकायदगी से ईरान से अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, यानी अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से जारी है और अब अफगान हुकूमत भी इसमें उनको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान और ईरान और ताजिकिस्तान की हुकूमतें इस मामले से पीछे हटने वाली नहीं है और अब वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। तो अब अफगान हुकूमत यानी तालिबान रजीम जो है उसकी जानिब से भी इस बारे में एक नरम रवैया सामने आ रहा है और वो भी इस बारे में ताउन कर रहे हैं ताकि अफगान महाजरीन की जो रिपैट्रिएशन है उनकी बहाली है और उनको दोबारा से वहां पर बसाने का अमल है उसको डिनाइल में जाने के बजाय सही से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो लेकिन दूसरी जानिब जो अफगान महाजरीन की वापसी और उस सारे प्रोसेस को जो मॉनिटर करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं उनकी जानिब से बड़ा ही बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। UNHCR जो अफगान महाजरीन से मुतालिक जो इदारा है वो 2012 से लेकर अब तक हर ऐसे फर्द को जो अफगानिस्तान वापस जाना चाहता है, यानी अगर एक अफगान महाजर अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान में रहता है या वो ईरान में रहता है और वो अगर अफगानिस्तान वापस जाना चाहता है तो पर पर्सन 2012 से लेकर अब तक 3 महीने पहले तक UNHCR $365 पर पर्सन देता था। यानी तकरीबन आप अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में अंदाजा लगाएं तो वो 1 लाख रुपए बनते हैं। अगर कोई फैमिली जिसमें 5 अफराद हैं 6 अफराद हैं वो अपने मुल्क वापस जाना चाहती थी तो अफगान महाजरीन का जो इदारा था UNHCR
اس کو اگر 5 افراد کی فیملی تو اس کو 5 لاکھ روپے دیتے تھے. یہ 5 لاکھ روپے اس لیے ہوتے تھے کہ آپ اپنا سامان سمیٹیں, ڈسپوز آف کریں, ٹرک بک کرائیں, اس میں اپنا سامان رکھیں اور افغانستان جا کر سیٹل ہو جائیں, اور آپ کے پاس تھوڑے سے اتنے پیسے 1-2 مہینے کے, 3 مہینے کے, 4 مہینے کے کھانے پینے کے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے, تاکہ آپ وہاں جا کر کوئی روزگار تلاش کر سکیں, اپنے لیے آسانی پیدا کریں, اور اس کے لیے آپ اس کے بعد اپنی آمدن کا گزریہ بن جائے تو آپ وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. لیکن اب یو این ایچ سی آر کی جانب سے ایک پالیسی میں بہت میجر شفٹ آیا ہے, جو $365 یعنی کہ 1 لاکھ روپے پاکستانی پر پرسن افغان مہاجرین کو دیے جا رہے تھے, وہ اب کم کر کے 2,500 روپے پر پرسن کر دیے گئے. یعنی اگر جو پہلے 6 افراد کی فیملی پاکستان سے افغانستان واپس جا رہی تھی تو اس کو 6 لاکھ روپے دیے جاتے تھے واپس جانے کے لیے, تاکہ وہ اپنا انتظام کر سکے. اب اسی فیملی کو صرف 15,000 روپے دیے جا رہے ہیں. جب یو این ایچ سی آر سے اس بارے میں بات کی تو یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ جو ممالک اقوام متحدہ اور وہ ممالک جو اقوام متحدہ کے اس ادارے کو فنڈنگ کرتے تھے, یعنی کہ مغربی ممالک, جاپان, مغربی ممالک جو یو این ایچ سی آر کے لیے فنڈنگ کیا کرتے تھے, اب ان کا اس ادارے کے حوالے سے انٹرسٹ بہت کم ہو گیا ہے. افغان مہاجرین کی بحالی کے حوالے سے, ان کے انتظامات کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ بہت کم ہو گیا. اب انہوں نے اس حوالے سے اپنی نظریں پھیر لی ہیں, تو اس لیے انہوں نے اپنی فنڈنگ میں بھی بہت کمی کر دی ہے. یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار کے مطابق اگر 1 لاکھ روپے اگر پہلے مل رہے تھے افغان مہاجرین کے لیے, تو وہ کم ہو کر 20 سے 25,000 روپے رہ گئے. یعنی ان کی جو فنڈنگ ہے اس میں وہ 1/4 رہ گئی یا 1/5 رہ گئی, یعنی کہ اگر پہلے 100 روپے ملتے تھے تو اب 20 سے 25 روپے ملتے ہیں. تو افغان مہاجرین کا انتظام چلانے کے لیے یو این ایچ سی آر کے پاس فنڈز کم ہو گئے. اب یو این ایچ سی آر جو پاکستان کے اندر, جس کے آپریشنز بہت بڑے آپریشنز ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد اب بھی موجود ہے, جو پی او آر کارڈز والے ہیں, جو ایس سی سی والے ہیں, اس کے علاوہ ایسے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. 30 گاؤں ایسے ہیں جن کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ افغان مہاجرین کے گاؤں, اگرچہ وہاں پر اب افغان مہاجرین بہت کم رہ گئے ہیں, وہ شہروں میں جا کر بس گئے ہیں, لیکن پھر بھی 30 گاؤں کا انتظام یو این ایچ سی آر کے پاس تھا. اب یو این ایچ سی آر کے پاس پیسے بہت کم رہ گئے ہیں, تو اب یو این ایچ سی آر جو ہے اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے آپریشنز کو بند کر دے. 34 افراد ایسے ہیں جو یو این ایچ سی آر کی جانب سے پاکستان کے اندر اس آپریشنز کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو پچھلے 3 مہینے سے ان کی نوکریوں کے بھی لالے پڑ گئے ہیں, ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں, اور وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے اب ان کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. تو آنے والے دنوں میں اگر یو این ایچ سی آر کی فنڈنگ نہیں آتی ہے تو افغان مہاجرین کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے, یہ 34 افراد جو ہیں ان کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہیں. اب ہم دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں, اور وہ ایشو ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں اب امید نظر آ رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. پاکستان کی جانب سے تو بڑے اسحاق ڈار صاحب نے بڑے کلیئر ورڈز میں کہا ہے کہ ہم دوستی چاہتے ہیں, ہم جامع مذاکرات چاہتے ہیں. آپ کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی ایشوز ایسے ہیں, جیسے 5-6 ایشوز ایسے ہیں جو تصفیہ طلب ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, سیاچن کا ایشو ہے, سر کریک کا ایشو ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب ہے. تو پاکستان نے کہا جی کہ ہم تو سارے ان تمام معاملات پر جامع مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ نے بھی اس بارے میں بڑا اچھا بیان دیا, انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایسی کوئی مار بھی نہیں آ رہی, ہمیں کوئی ایسی جلدی بھی نہیں. جب بھارت کا دل چاہے, بھارت کو لگے کہ وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم ضرور اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے. پاکستان کا موقف اس بارے میں بڑا کلیئر ہے. اب بھارت کو بھی جب دنیا بھر سے منہ کی کھانی پڑی ہے, پہلے تو وہ بڑا ترم خان بن کے اس نے یہاں پر حملہ کیا, مئی میں جب اس کو منہ کی پڑی, نہ امریکہ نے اس کی مدد کی, نہ یورپ نے اس کی مدد کی, روس نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا, ہر طرف سے جب تھو تھو ہوئی, تو اس کے بعد اب پچھلے 4 مہینے سے اس کی پاکستان کی فضائی حدود بھی بند ہے, اس کا کوئی حال نہیں, دنیا میں اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. جو ان کے وفود دنیا بھر میں گئے تو ان کو بھی بہت نیگیٹو رسپانس ملا. پھر ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے جو جھگڑا چل رہا ہے وہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ اس میں اب بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں موجود کہ وہ کس طرف کو رخ کرے. روس, جب امریکہ سے بہت زیادہ دوستی تھی تو روس بھی شاکی ہو گیا تھا بھارت کے رویے کی جانب سے, تو اب بھارت بھاگ کے اب روس بھی گیا, ان کے بھی پاؤں پکڑ رہا ہے کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں, ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ, ہماری ایکسپورٹس آپ کے پاس آئیں, ہماری باہمی تجارت کا جو والیوم ہے وہ بڑھ جائے. اب چین کے ساتھ بھی بھارت نے مذاکرات شروع کیے ہیں, چین کے ساتھ بھی بھارت, جو ان کے جے شنکر صاحب وہاں گئے, پھر وہ بھی یہاں پر آئے, اور ان کی اب ایس سی او کانفرنس بھی ہونے والی ہے.
تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو بھارت کے سفیر ہیں وہ چین میں بھارت کے سفیر ہیں پردیپ صاحب، انہوں نے جا کر ملاقات کی ہے دفتر خارجہ سے چین میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں چین ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے۔ انہوں نے چین کے پاؤں پکڑے ہیں، چین سے درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو نارملائز کرانے میں اہم کردار ادا کریں۔ ایس سی او کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے، اگرچہ دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایسے کوئی اشارے نہیں مل رہے، نہ بھارتی دفتر خارجہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ منموہن سنگھ اور نہ بھارتی دفتر خارجہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ مودی اور شہباز شریف کے درمیان وہاں کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ موقع ہے، ضرور ہینڈ شیک ہوں گے، کچھ ایسا ہو کہ چلتے پھرتے بھی بات ہو جائے، ممکن ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر بات ہو جائے، ٹیبل پر بات ہو جائے، ناشتے پر بات ہو جائے، چائے کی ٹیبل پر بات ہو جائے، کہیں نہ کہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی کے لیے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جامعہ مذاکرات کی سطح تک تو معاملات شاید ابھی تک نہ پہنچ سکے، یعنی جامعہ مذاکرات فوری طور پر شروع نہ ہو سکیں، لیکن برف ضرور پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک کشیدگی کی جو مسلسل ایک تناؤ کی جو صورتحال ہے اس میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔